اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا وقال اللہ تعالی اذن وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ صدق اللہ العظیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمہ رواہ بخاری و مسلم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ دین اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، قرآنی احکامات کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور وہ ہیں رشتہ داروں کے حقوق اور فرائض۔ رشتہ دار تو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اردو میں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے لیے دو اصطلاحیں استعمال کیے، دو اہم الفاظ استعمال کیے، اور ان دو اصطلاحوں سے ہم رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت اور ضرورت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ہے ذوی القربیٰ اور ذوی الارحام۔ ذوی القربیٰ قریب والے، ذوی الارحام رحم والے، رحم اور مہربانی والے۔ اسلام نے جو نام رکھے ہیں وہ یوں ہی نہیں رکھے ہیں، وہ اسم با مسمہ ہیں۔ اسم با مسمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا نام ویسا کام۔ اللہ نام اگر ہے تو اللہ وہ یوں ہی نہیں ہے، اس میں معبود ہونے کے معنی شامل اور داخل ہے۔ اسلام کا نام اگر اسلام ہے تو یوں ہی نہیں ہے، اسلام کے معنی فرما برداری کے، یعنی وہ دین جو فرما برداری پر مبنی ہے۔ دین کے معنی دین ہے تو یوں ہی نہیں، دین کے معنی طریق زندگی ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کی اور خاص طور سے اہل ایمان کی ہدایت کا جو انتظام کیا ہے، وہ شیطان کا جو مکر و فریب ہے اور شیطان جو بہکاتا ہے انسانوں کو، تو اس کے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے تمام حربوں کا توڑ کیا ہے۔ جہاں پر جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ جو قریب ہوتے ہیں تو قریب والوں سے کچھ شکایتیں بھی پہنچتی ہے، کچھ رنجشیں بھی پہنچتی ہے، تکلیفیں بھی پہنچتی ہے، اور تکلیف قریب والوں سے کچھ آسانیاں بھی پہنچتی ہے، مہربانیاں بھی پہنچتی ہے، عنایتیں پہنچتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اسلام کی جو تعلیم ہے تمام حقوق العباد کے متعلق وہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ وہ حدیث اگر ہمارے ذہن اور دماغ میں رہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی تھی
تو پھر بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں آسانی کے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں کر سکتا، کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اگر آخرت اس کے پیش نظر ہے، جنت اس کے پیش نظر ہے، جہنم سے بچنا اس کے پیش نظر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ تدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ تم میں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ ہے کہ من لا دینارا ولا درہم ولا متاع، کہ ہم میں مفلس اور کنگال وہ ہے کہ جس کے پاس دینار نہیں، درہم نہیں، کوئی مال نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کا اصل مفلس کنگال وہ ہیں جو قیامت کے دن نمازیں بھی لائے، روزے بھی لائے، زکوٰۃ بھی ادا کر کے لائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا فیؤتی فیأخذ من حسناتہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال ناحق کھایا، کسی کو مارا، تو قیامت کے دن لایا جائے گا، نیکیوں کے ذریعے سے بدلہ دلایا جائے گا۔ رشتہ داروں کے متعلق بھی یہی اصول ہے کہ کسی رشتہ دار کے متعلق کسی رشتہ دار نے اگر اس کو گالی دی، تہمت لگائی، اس کا ناحق مال کھایا یا کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچائی، تو قیامت کے دن پھر نیکیوں کے ذریعے سے بدلہ دلایا جائے گا۔ اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور حق والے باقی رہ گئے، کچھ رشتہ دار ابھی باقی رہ گئے کہ ان کو نیکیاں نہیں ملی یا اس کے بعد نیکیاں کم پڑ گئی تھی، تو پھر ان کے گناہ لیے جائیں گے اور گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور حدیث کا آخری ٹکڑا ہے فطریہ فی النار، اور پھر اوندے منہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اگر ہر رشتہ دار، ہر قریبی فرد یہ انجام کو اپنے سامنے رکھے تو اس کے لیے پھر رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا آسان ہے۔ رشتہ داروں کا جو اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ قرآن میں دو اصطلاحیں ان کے لیے استعمال ہوئی ہے، ذوی القربہ اور ذوی الارحام، یعنی قریب والے۔ الفاظ کے ذریعے سے ہی اللہ نے جو سوچ دی، جو پیغام دیا ہر رشتہ دار کو، ہر رشتہ دار سے متعلق، اس کو دور مت سمجھو، وہ ذی القربہ ہیں، اس کو دور مت سمجھو۔ ذوی الارحام دوسرا نام جو اللہ نے دیا ہے، ذوی الارحام رحم سے ہے، اور حدیث میں ہے کہ یہ رشتہ داری رحمان کا ایک جز ہے، رحمان سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے۔ اور ویسے بھی جہاں پر بچہ پلتا ہے اس کو بھی رحم کہتے، بچے دانی کو، اور وہ بھی جو نام اس کا جو دیا گیا رحموں میں، تو وہاں پر بھی اللہ کی مہربانی شامل ہوتی ہے۔ بچے کی پیدائش سے متعلق، حمل کے ٹھہرنے سے متعلق، اور بچے کے چھوٹے سے بڑا ہونے سے متعلق جو مرحلے آتے ہیں، اللہ کی رحم اور مہربانی کے بغیر بچہ ٹھہرنے سے لے کر وہ 9 مہینے تک اس کے سب اعضاء نہیں بن سکتے تھے، تو اس لیے بھی اس کا نام رحم ہے، بچے دانی۔ تو گویا کہ اب یہ دونوں بھی جو اصطلاح یہ رحم اور مہربانی کا تقاضا کرتی ہے، یہ رشتہ داروں کو قریب سمجھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ ویسے ذوی القربہ میں قریب میں تو والدین بھی آتے ہیں، ایک لحاظ سے وہ بھی ذوی القربہ ہی ہے، لیکن عام رشتہ داروں کے ان کا مقابلے میں ان کا مقام اور مرتبہ ذرا اہم ہے، نمایاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو ذوی القربہ سے الگ بیان کیا ہے۔ میں نے ابھی شروع میں جو آیتیں پڑھی تھی وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ۔ اس سے پہلے کی آیت میں وہ والدین کا تذکرہ آ چکا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب گویا کہ یہ جو والدین کے علاوہ جتنے رشتے ہیں
بچے بھی ذوی القربہ میں آتے ہیں، اولاد بھی ذوی القربہ میں ہیں، بیویاں بھی ذوی القربہ میں ہیں۔ الگ سے اصطلاح استعمال نہیں ہوئی نا اس میں، صرف والدین کو صرف الگ سے ذکر کیا گیا اس لیے کہ ان کا ایک الگ نمایاں مقام اور مرتبہ ہے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور برتاؤ کا الگ بنیادی تقاضا ہے، اہم تقاضا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ سب کے سب آتے ہیں، چاہے وہ پھر سسرالی رشتے ہوں یا پھر خاندان کے رشتے ہوں۔ اولاد بھی ہے، بیویاں بھی ہے، چچا بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، چچا زاد بہنیں ہیں، پھوپھا ہیں، پھوپھی ہے، خالہ ہیں، ماموں ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب کے سب ذوی القربہ میں آتے ہیں۔ تو وآتی ذی القربى حقہ، لیکن اہم جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے، جو اہم اللہ کا حکم ہے، اور قربا کو ان کا حق دو۔ مطلب یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، چاہے قریب کے رشتہ دار ہو، دور کے رشتہ دار ہو، ان کے ساتھ اگر وہ سلوک، اچھا سلوک اور برتاؤ کرتا ہے تو وہ احسان نہیں کرتا ہے، وہ ان کا حق ہے جو اسے وہ دیتا ہے اور اس کو دینا چاہیے۔ وآتی ذی القربى حقہ، اور قربا کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ حق میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، حق میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ مالی لحاظ سے ضرورت مند ہے، محتاج ہے تو مدد کرے، حق میں یہ بھی ہے کہ وہ بیمار ہے، مریض ہے، تو جہاں تک ہو سکے ہم ان کی عیادت بھی کریں، علاج کے سلسلے میں بھی جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ سب کریں۔ وہ یہاں کہ جو بھی رشتہ دار کا حق بنتا ہے، وہ آتی ذی القربى حقہ والمسکین، اور اس کے بعد مسکینوں کا تذکرہ کیا گیا۔ رشتہ داروں کے متعلق حسن سلوک کے حوالے سے یا ان کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے یہ بات بھی، اس سے بھی ہم ان کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، اور معاشرے میں بڑی غلط فہمی ہے یہ۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں، واجب صدقے کے سلسلے میں لوگ صرف رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں۔ علم والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، اور سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں اس میں ذوی القربہ اور یتامہ نہیں ہے، قربا اور یتامہ نہیں ہے۔ وہ آیت کی میں تلاوت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں جو زکوٰۃ کی مد سے متعلق ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ متفق علیہ نصاب مصارف زکوٰۃ کے، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ متفق علیہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں 8 جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے گئے۔ تو آپ نے شاید سنا ہوا اس میں ذوی القربہ و یتامہ کا تذکرہ نہیں آیا نا؟ کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ فرض نہ بھی ہو تو ذوی القربہ ہماری مدد کے مستحق ہے، مال کے مستحق ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض نہ بھی ہو تو یتامہ ہمارے مال کے مستحق ہے، ان پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کے مصارف میں ذوی القربہ کو نہیں رکھا، یتامہ کو نہیں رکھا، یعنی وہ اتنے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہے اور اتنے زیادہ قریب ہے کہ تم ان کو دینے کے لیے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انتظار مت کرو، اور یہ عذر مت پیش کرو کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، میں رشتہ دار کو زکوٰۃ کیسے دوں۔ یہ وہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہے جس میں وہ نہیں ہے، لیکن لوگ صرف زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد صرف یتامہ ہی ان کو یاد آتے ہیں، وہ جو مجبور بنا کر دیتے۔ فقراء اور مساکین زکوٰۃ میں، ذوی القربہ یتامہ نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے بات بھی لکھی کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہے کہ چاہے کسی پر زکوٰۃ فرض نہ ہو ان کی مالی مدد کرے، اور فرض ہونے کے بعد بھی جہاں تک ہو سکے ان کی مدد زکوٰۃ سے نہ کرے۔ 97.5% جو رقم ہوتی ہے زکوٰۃ میں تو 2.5% ہی ہے نا رقم، تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد بھی رشتہ داروں کی مدد، یتیموں کی مدد وہ 97.5% رقم سے کرے، زکوٰۃ کے علاوہ رقم سے کرے۔ اور وہ جو حدیث میں فرمایا کہ کیا صدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم سنتانی، وہ باب اٹھا کر دیکھ لیجئے، کلام نبوت میں بھی اور حدیث کی کتاب میں وہ نفل صدقات سے متعلق ہے، نفل زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ کوئی نفل صدقہ اور خیرات اگر کسی مسکین کو دیں گا تو 1 اجر ثواب ہے، لیکن اگر رشتہ دار کو دیں گا تو 2 اجر ثواب ہے۔ وہ نفل صدقے سے متعلق ہے، فرض سے متعلق نہیں ہے۔ فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تو یہ 8 مصارف ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے بیان کیے ہیں، اور اس میں اقربا نہیں ہے، اس میں ذوی القربا نہیں ہے، اور اس میں یتامہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اتنے مستحق ہے، معاشرے پر ان کی ذمہ داری، معاشرے کے ہر فرد پر ان کی ذمہ داری ہے، چاہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو یا اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے آیت البر، اس آیت البر میں اللہ تعالیٰ نے دین کی بہت ساری قسمیں بیان، نیکی کی بہت ساری قسمیں بیان کی ہے، 15-16 اہم قسمیں نیکی کی اس میں بیان کی گئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذوی القربا کا، رشتہ داروں کا جو تذکرہ کیا ہے، مالی حقوق کے سلسلے میں اول نمبر پر، اس سے بھی اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والنبیین وآتى المال علی حب ذوی القربى والیتامى۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، اس کا ایک پس منظر ہے کہ جب تحویل قبلے کا حکم نازل ہوا، بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم نازل ہوا، تو یہود و نصارہ نے پوری بحث کا رخ اس طرف موڑ دیا کہ ابھی تک مسلمان تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بحث کا رخ موڑنے کے لیے کہا کہ اس نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ پہلے اس میں ایمانیات، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والملائکۃ۔ ایمانیات میں 5 چیزیں: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور پھر اور حقوق کے سلسلے میں اللہ نے جو بیان کیا، یعنی نماز کا تذکرہ اس کے بعد میں، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ۔ زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں آیا ہے، جو زکوٰۃ کے جو 8 مصارف، اس لیے اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین اکرام نے بات لکھی کہ یہ قربا اور یتامہ کا حق زکوٰۃ فرض نہیں ہونے پر بھی ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اس کے بعد میں، لیکن مالی قسم میں وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اور یہ کہ وہ اللہ کی محبت کی خاطر قربا کو، رشتہ داروں کو اور یتیموں کو مال دے۔ 2 مفہوم اس میں بیان کیے گئے محبت کے حوالے سے، ایک یہ کہ اللہ کی محبت کی خاطر، اور دوسرا یہ کہ اپنا محبوب مال، پسندیدہ مال وہ رشتہ داروں کو اور یتیموں کو دے۔ ایسا نہیں کہ وہ ایسا ردی مال، خراب مال کہ جس سے آپ کو کوئی محبت نہیں، کوئی رغبت نہیں، تو ایسے مال کو دے دیا جائے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو۔ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی ایک آیت جہاں سے 4 پارہ شروع ہوتا ہے، جب وہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے اعلیٰ درجے کو
نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم کو محبت ہے، اپنی محبوب چیز کو، اس میں جان بھی شامل ہے، لیکن جان کے علاوہ اس میں مال بھی ہے، کہ مال سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے، جب تک کہ تم اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ مفسرین اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ واقعات بھی لکھے ہیں۔ دو اہم واقعے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھے۔ ایک واقعہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جو ایک مالدار صحابی تھے، اور ان کا ایک باغ تھا مدینہ سے بالکل متصل، اور اس باغ میں کنواں تھا بہہ رہا جس کا پانی میٹھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام بھی عام طور سے اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باغ بہت پسند تھا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے اعلیٰ مقام کو تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو۔ تو میرے نزدیک تو یہ محبوب چیز ہے، یہ باغ میرے لیے بہت محبوب چیز ہے، اور اس میں جو میٹھے پانی کا جو کنواں ہے وہ بھی میرا بہت محبوب ہے، تو آپ گواہ رہیے کہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لیکن دین اسلام کی خصوصیت دیکھیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا طریقہ بھی دیکھیے۔ حضرت ابو طلحہ کے بہت سارے رشتہ دار تھے جو ضرورت مند بھی تھے، تو حضرت عمر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ ہم نے قبول کر لیا، یہ آپ کا صدقہ ہم نے قبول کر لیا، لیکن میری اس میں تجویز یہ، میرا یہ حکم اور مشورہ ہے کہ تمہارے جو یہ رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو آپ یہ باغ دے دے۔ اس سے بھی ذوی القربیٰ کی اہمیت واضح ہوتی ہے نا، خود اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک۔ چنانچہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں وہ حضرت ابو طلحہ نے جو باغ وقف کیا تھا اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، پھر ان کے رشتہ داروں میں وہ تقسیم کر دیا گیا۔ اور ایک واقعہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چہیتے تھے، نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ کے غلام تھے، حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو عطا کر دے دیا تھا حضرت زید، انہی کے لڑکے حضرت اسامہ بن زید۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میرا ایک گھوڑا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تو میں نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں یہ گھوڑے کو اللہ کے لیے میں دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور انہی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو دے دیا۔ تو حضرت زید کو ذرا اشکال ہوا، تھوڑی دیر کے لیے وہ کہا کہ میں تو اللہ کے لیے میں نے دیا تھا، اور حضرت اسامہ تو ان کے بیٹے ہی تھے، یہ تو گھر میں یہ صدقہ آ رہا ہے۔ تو پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارے رشتہ دار ہے، یہ ذوی القربیٰ ہے، تم کو تو اجر ثواب مل گیا تمہارے دینے کا، لیکن یہ تمہارا جو بیٹا ہے یہ گھوڑے کا زیادہ مستحق ہے۔ تو اس سے بھی گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل سے بھی جو بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ دار کو، آپ کے پاس بھی جو کچھ آتا تھا آپ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، آپ خرچ کر دیتے تھے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے جو اللہ کے لیے وقف کیا تھا وہ گھوڑا دیا تھا، تو اللہ کے رسول نے پھر حضرت اسامہ بن زید جو انہی کے بیٹے تھے ان کو وہ دے دیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ تو اس موقع کا بھی ایک واقعہ ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دو ان کے باغ تھے، ایک باغ میں 600 کھجوریں تھی، اس میں جس میں اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔
تو حضرت ابو درداء نے کہا کہ اللہ کے رسول کے اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ بے نیاز ہے، لیکن وہ مانگتا ہے وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے، تمہارے اپنے اعزاز کے لیے۔ تو جو دو مانگتے تو ایک مانگ سے اللہ کے رسول نے ایک مانگ تو قبول کر لیا، لیکن ایک مانگ سے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس میں سے کچھ حصہ تمہارے پاس رکھو اور کچھ حصہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کو دے دو، اور ایک طرح سے اس پر وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 36 جو پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پر عنوان موضوع اس کو بنایا جا رہا ہے، لیکن اس آیت میں بھی پہلے نمبر پر وہ پڑوسیوں کا تذکرہ تو بعد میں ہے، لیکن وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، یہاں پر بھی ہے پڑوسیوں کا تذکرہ تو بعد میں ہے، لیکن اللہ کی بندگی کا حکم کے بعد شرک سے بچنے کی تلقین کے بعد والدین کے ساتھ احسان، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، مسکین کا تذکرہ بھی بعد میں ہے۔ لیکن وہ دو فریقوں کا تذکرہ جو زکوٰۃ کی مصارف میں نہیں ہے، جو زکوٰۃ کی مد میں نہیں ہے، گویا کہ وہ افراد وہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انتظار نہ کرے، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے متعلق، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو خوشخبری سنائی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے متعلق، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ من آبا یبسط لہ فی رزقی وینسیٰ لہ فی اثری فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں بھی زندگی میں بھی برکت ہو، فلیصل رحمہ، چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اسے صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے کہ تعلموا من انسابکم ما تصلوا به ارحامکم، رشتہ داروں اپنے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کی معلومات لیا کرو، ان کا علم حاصل کرو۔ تعلموا من انسابکم، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ حسن سلوک کے لیے معلوم ہونا بھی ضروری ہے نا۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے رشتہ دار ہو لیکن رشتہ داروں کا اسے علم نہ ہو، جیسا کہ آج بہت سارے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں کا انہیں علم نہیں ہے، نہ خاندانی ماں باپ کے ذریعے سے جو رشتے چلے ان کا علم ہے، اور نہ سسرال کے ذریعے سے رشتے چلتے ہیں، نہ پورا اس کا علم ہے۔ تو اللہ تعلموا من انسابکم، یعنی نسبوں کا علم حاصل رکھو، علم حاصل کیا کرو، معلومات حاصل کیا کرو، ما تصلون بی ارحامکم، تاکہ تم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الآل، اس لیے کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یہ اہل و عیال کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز وہ مسرات فی المال، اور مال میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے، وہ منسعۃ فی الاثری، اور عمر میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ لیکن اب آج معاشرے کا اگر جائزہ لے تو بہت سارے لوگ اپنا تعارف فخری انداز میں پیش کرتے ہیں کہ میرا تو معاملہ ایسا ہے کہ میرا رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں رشتہ داروں سے دو ہاتھ میں دوری رہنا چاہتا ہوں۔ گناہ کی بات اور اس پر ہٹ درمی، کسی گناہ کو فقر کے ساتھ بیان کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بڑی نافرمانی ہے۔ ہاں اگر اس کو احساس اس بات کا میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں، لیکن افسوس ہے کہ مجھے بہت سارے رشتہ داروں کا علم نہیں ہے، اور میں اپنی کمزوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے میں صلہ رحمی بھی نہیں کر پاتا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس رویے کو قبول کر لے کہ مجبور ہے، لیکن احساس ہے اس کو اپنے گناہ کا احساس ہے، لیکن احساس بھی ختم ہو گیا۔ لوگ رشتہ داروں سے دور رہنا چاہتے ہیں، دور بھاگنا چاہتے ہیں،
اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے ان کو ذوی القربہ قرار دیا، ذوی الارحام قرار دیا، تمہارے قریب والے، تو ہم اس کو دور کیوں سمجھے؟ نام ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذوی القربہ رکھا نا، نام ہی اللہ نے ان کا ذوی الارحام رکھا، ذوی الارحام رحم اور مہربانی والے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، آپ کی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنگ کے ایک سفر کے واپسی کے موقع پر منافقین نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ سورہ نور میں وہ واقعہ موجود ہے۔ ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی برات نازل کی۔ روایتوں میں یہ بھی ہے، اور سورہ نور کے آیت نمبر 22 کی تشریح میں وہ واقعہ مفسرین نے لکھا ہے۔ وہ جو آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ یہ قسم نہ کھائے کہ میں رشتہ دار کو نہیں دوں گا، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، ہجرت کرنے والوں، اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو میں نہیں دوں گا۔ چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے۔ اور کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے؟ اس واقعے کے، اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ لکھا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ان کے ایک رشتہ دار تھے، حضرت مستہ ان کا نام تھا۔ منافقین نے یہ جو تہمت کا جو بازار گرم کیا تھا، غلط بیانی معاشرے میں پھیلائی تھی، تو روایتوں میں یہ ہے کہ ان کی باتوں میں حضرت مستہ بھی آ گئے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور غریب تھے، محتاج تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا جو رشتہ دار ہے حضرت مستہ، جس کی میں مالی مدد کرتا تھا، یہ بھی منافقین کی سازشوں میں آ گیا، اور وہ بھی ان کی باتوں کو پھیلا رہا ہے، باتوں میں ہاں ملا رہا ہے، تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ مستہ کی مدد نہیں کروں گا، میں مستہ کو آئندہ بال نہیں دوں گا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قسم کھانا، مستہ کی مدد سے ہاتھ روک لینا، بظاہر تو کوئی برا تو نہیں تھا، اس لیے کہ بیٹی تھی، اور وہ بھی ام المومنین۔ منافقین نے ایک سازش رچی تھی بدنام کرنے کی، معاشرے میں ایک انتشار پیدا کرنے کی، تو بغیر تحقیق کے ان کا ساتھ دے دینا، تو اس کے بدلے میں حضرت عمر صدیق نے قسم کھا لی کہ میں اب آئندہ مستہ کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ یہ آیت اسی سے متعلق ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دیا ہے وہ یہ قسم نہ کھائے گا يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، وہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مہاجرین کو نہیں دینے کی قسم نہ کھائے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ درگزر کرے، معاف کرے اور درگزر کرے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے؟ اللہ تعالیٰ، کیا تم کو پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کوئی اگر قسم کھائے اس کو توڑ دے تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور پھر آئندہ کے لیے انہوں نے حضرت مستہ کو اسی طرح سے دینے کا عہد کر لیا، وعدہ کر لیا جس کی ابھی تک وہ مدد کرتے تھے، حالانکہ کتنی بڑی غلطی تھی۔ آج معاشرے کا اگر حال دیکھو تو ذرا سی باتوں کو بنیاد بنا کر بچوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور بچوں کے کھیلنا، اور تو ہوتا ہی، جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔
لیکن زیادہ تر رشتہ داروں کے ساتھ جو آج بدسلوکی کے معاملات ہیں، قطع تعلق کے جو معاملات ہیں، وہ بچوں کے جھگڑے کی بنیاد پر، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر ہے۔ ایک بڑا واقعہ تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آئندہ اسی طرح سے مال دیتا رہوں گا، حضرت مصطح کی مدد کرتے رہوں گا جس طرح سے وہ پہلے مدد کرتے تھے۔ اور روایتوں میں یہ ہے کہ جب حضرت مصطح کا ان کا آمنا سامنا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ وہی شخص ہے، میرا وہی رشتہ دار ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تنبیہ کی ہے اور آیت نازل کی ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کو معاف کرے اور درگزر کرے۔ اور حضرت نے کہا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ ایک صحابی کا تذکرہ یہاں کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے۔ ایک آدمی آ کے لفظ کہ اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے جڑنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ وہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہوں اور میرے ساتھ وہ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو واقع تو نہیں صحیح ہے تو پھر تو وہ رشتہ دار جو تیرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں وہ تو آگ کھا رہے ہیں، یعنی اس کے نتیجے میں وہ آگ میں جانے والے ہیں۔ اور جب تک یہ تو طرز عمل پہ رہیں گا کہ ان کا برا سلوک کرنے کے بعد بھی تو ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا، جہالت سے پیش آنے کے بعد بھی تو جہالت سے پیش نہیں آئے گا، تو اللہ کی طرف سے ایک تیرے لیے ایک مددگار رہے گا، ظہیرun، یعنی ایک فرشتہ رہے گا کہ تیرے ساتھ جو کچھ بھی وہ چال بازی کر رہے ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں، تو وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جب تک تو اس رویے پر قائم رہے۔ تو حسن سلوک کے حوالے سے اسلام نے جو تعلیم دی وہ یہ کہ حسن سلوک کو ہم اپنی ناکامی نہ سمجھے، کمتری محسوس نہ، ہار نہ سمجھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رشتہ دار نے بدسلوکی کا معاملہ کیا، اگر ہم نے معاف کر دیا تو ہم تو چھوٹے ہو گئے، بدلہ لیا تو جب ہم کہیں گے کہ برابری کا معاملہ ہوا۔ لیس الواصل بالمکافی، اللہ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تم اس کے بعد صلہ رحمی کرتے ہو، لیکن اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار اس سے قطع تعلق کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان سے جڑنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آخری حدیث کو ہم سامنے رکھ کر اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت کے انجام کے حوالے سے بھی، گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی اہمیت ہے۔ ان ابن عمر ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول انی اصبت ذنبا عظیما، میں نے ایک بڑا گناہ کر بیٹھا۔ وہ بڑا گناہ کیا تھا اس کی تفصیل نہیں، لیکن بڑے کو بڑے کی سمجھ لے، چھوٹا گناہ نہیں تھا، بڑے گناہ کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں نے ایک بڑا گناہ کر لیا، فہل لی توبۃ، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اللہ نے قال هل لك من ام، قال لا، انہیں عرض کیا اللہ نے فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ جس نے کہا تھا کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، کیا تیری ماں ہے؟ انہیں کہا کہ میری ماں نہیں، قال لا، قال هل لك من خالة، قال نعم، قال فبرا، وہ شخص نے کہا کہ میری ماں نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کیا تیری خالہ ہے؟ یہ بھی ذوی القربیٰ میں آتی ہے۔ اس نے عرض کہ اللہ کے رسول ہاں میری خالہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فبرا، اس کے ساتھ نیکی کر، یہی تیرے لیے توبہ ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ سے توبہ کر، وہ تو ہے اپنی جگہ پر، گویا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ گناہوں سے توبہ کا اور معافی کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے، اور یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے۔ مفتی کے فتوے تو صحیح بھی ہوتے غلط بھی ہوتے، یہ فرمان رسول ہے کہ جب اس شخص نے آ کر عرض کیا کہ مجھ سے بڑا گناہ صادر ہو گیا، کیا میری توبہ کی کوئی شکل و صورت ہے؟ آج ہم تمام گناہوں کے متعلق تو صرف اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فرما کہ تیری ماں زندہ ہے، اس نے کہا کہ ماں زندہ نہیں ہے، کہا خالہ زندہ ہے، تو آپ نے فرمایا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی تمہارے لیے توبہ ہے۔
تو محترم حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ رشتہ دار جن کو اللہ تعالیٰ نے ذوی القربہ قرار دیا، قریب والے قرار دیا، ذوی الارحام قرار دیا، رحم اور مہربانی والے قرار دیا، ہم ان کو رحم اور مہربانی والے ہی سمجھے، ہم ان کو قریبی سمجھے اور ان کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کریں اور بدسلوکی سے بچنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔